صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو شروع کیا اور چند جمعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ سیرت کے عنوان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے احوال، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جوانی کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تجارت، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے قریب جا کر رؤیت صادقہ کا ایک دور کا شروع ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خلوت کا پیدا ہونا، ان سارے عنوانات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے زندگی کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرے گا، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کے دنیا میں زندگی گزارے گا، آپ کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، تو وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے۔ تو اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی۔ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، پڑھنے کا حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھلایا گیا۔ اس میں دعوت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم نہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دوسروں تک پہنچانے کا حکم اس پہلی وحی میں نہیں دیا گیا۔ لیکن چند ہی دن گزرے تھے، چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنے اوپر کی ہوئی ہے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور آ کر کے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر اوپر اوڑھ کر سونے والے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سناؤ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ۔ اب جب یہ دوسری وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا، دین کو پھیلانے کا حکم دیا، اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا، اسلام کو، دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا، نہ کہ باہر سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، سب سے پہلے جا کر کے دین کی دعوت، اسلام کی دعوت جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، تم مجھے اللہ کا آخری نبی مانو، تم مجھ پر ایمان لاؤ، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کی دعوت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی اور وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم لوگوں کو باہر تو دعوت دیتے ہیں، باہر تو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس باہر تو چل کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گھر کے ماحول کا پتہ نہیں، گھر کے حالات کا پتہ نہیں۔ ہم خود تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے بچے گھر میں نماز ادا نہیں کرتے، ہماری بیویاں نماز کی پابند نہیں ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ گھر میں ہم سے بڑا بھائی وہ نماز کا پابند نہیں ہے، ہمارے والدین نماز کے پابند نہیں ہے۔ ہم تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کبھی ہم نے ان کی فکر نہیں کی، کبھی ہم نے ان کو دعوت نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے دعوت کا آغاز کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دین لاؤ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین سکھلاؤ۔ جب گھر میں دین آئے گا تو پھر گھر سے دین باہر بھی نکلے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق بھی دیا اور گھر سے اپنے دین اس دعوت کے آغاز کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، وہ بھی اسلام لے آئی، مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہوں نے قبول کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خریدا اور خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام پیش کیا، فاسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر اس دین کی دعوت کو لے کر کے گئے، تو جب باہر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بتلایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہی لے کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے شریعت دی ہے، مجھے دین دیا ہے، اس شریعت کو تم مانو، اس کتاب پر ایمان لاؤ اور میری نبوت کو تسلیم کرو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دعوت دے چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ہیں اور جا کر انہیں دین کی
کی دعوت دی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں، آپ اور میں ہم سنتے یہ رہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس سے مطلب یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی کیونکہ وہ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو بیوی کے لیے تو شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے، تو آپ نے حکم دیا، انہوں نے مان لیا، اسلام لے آئے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے آپ کا حکم مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، ابتدائی بچپن کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت میں تھے، آپ کے گھر سے پرورش پا رہے تھے، آپ نے دین کی دعوت دی، بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، آپ کے کہنے پر اسلام لے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مرتبہ اور مقام ملا وہ کسی کو نہیں ملا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچے نہیں تھے، بالغ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذی شعور، سمجھ رکھنے والے تھے، اور ایسی شخصیت تھی جو مکہ کی مشہور و معروف شخصیت تھی، بہت بڑے وسیع کاروبار رکھنے والے، ایک اپنا مکہ میں شناخت رکھنے والے، ایک نام رکھنے والی شخصیت تھی۔ جب ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا، ان سے سوال کیا جا سکتا تھا، ان پر ظلم کیا جا سکتا تھا، وہ مکہ کے قریش ان پر ظلم کر سکتے تھے، ان کو مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری دکھلائی کہ آپ کے ساتھی ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی اس وفاداری کو نبھایا، اس دوستی کو نبھایا کہ جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے اسلام میں پہلا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے اسلام کی دین کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت بڑے مکہ کے تاجر تھے، اب وہ لوگوں کے پاس چل گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چل گئے، ان کو جا کر کے دین کی دعوت دی، آپ کے کہنے پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چل کے گئے، انہیں جا کر کے دین کی دعوت دی، انہوں نے آپ کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لا رہے ہیں۔ اب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو صحابہ جنہوں نے دین کو تھاما، دین اسلام قبول کیا، وہ بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، ان بستی والوں کو، مکہ والوں کو اکٹھا کرو اور ان میں اپنی نبوت کا اعلان ان میں اپنی نبوت کا اعلان کرو، سر عام سب کو بلاؤ اور ان میں اپنی نبوت کا اعلان کرو اور ان پر دین پیش کرو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دین کی دعوت دی، پھر اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی، تنہے اکیلے دعوت دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی اویس، مکہ میں پہاڑ، سب سے پہلا جو پہاڑ زمین پر رکھا گیا وہ جبل ابی اویس ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اس وقت کوئی آلہ و سپیکر نہیں تھے، آواز دور تک نہیں جا سکتی تھی، تو پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی مصیبت پیش آتی یا کوئی بات کسی نے اہم بات کرنی ہوتی تو وہ پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے مکہ کی طرف، بستی والوں کی طرف منہ کر کے وا صباحا یہ آواز لگاتے اونچی آواز میں، تو سارے بستی والے اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے کہ آج کوئی اہم بات پیش آئی ہے، جو یہ شخص پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آواز لگا رہا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے کیا۔ جبل ابی اویس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور بستی کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ آواز لگائی وا صباحا، تو سارے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے مکہ والوں، اگر میں تمہیں اس بات کا کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی جماعت تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے، اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو، آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے کام لیا ہو، آپ تو صادق الامین ہیں، تو آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کی اس بات کو ضرور قبول کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن جماعت لے کر کے اس پہاڑ کے پیچھے ہے اور ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھلانے لگا ہوں، تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھلانے لگا ہوں، اگر تم اس کو مان لو، اگر تم اسے تسلیم کر لو، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو تم عرب تو عرب، عجم پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ وہ ایسا کلمہ ہے کہ عرب تو عرب، عجم پر بھی تمہاری حکومت ہوگی اگر تم اس کلمے کو مان لو گے، اس کلمے کو تسلیم کر لو گے۔ تو مکہ میں قبائلی دور تھا، وہ لوگ تو سرداری کو بہت پسند کرتے تھے، تو سب نے کہا کہ علمنا علمنا یا محمد یا محمد علمنا، کہ ہمیں سکھلائیے وہ کلمہ کون سا ہے، کیا وہ کلمہ ہے، کون سا ایسا کلمہ ہے کہ جس سے ہم عرب تو عرب، عجم پر بھی حکومت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی لا الہ الا اللہ، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کائنات کو نظام کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صحت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا کہا، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ایک اللہ ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کن کا محتاج ہے، اس کے حکم کا محتاج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو اس زمین میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، اس کائنات کا وجود بھی باقی نہ رہے گا۔ اب جب عرب لوگوں کو یہ بات سمجھائی تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ کیوں سمجھ میں کیسے آتا؟ کہ ان کے ہاں تو یہ دستور تھا، یہ ترتیب تھی کہ فلاں بت یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں بت یہ ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں بت اگر ہم بیمار ہو جائے تو یہ ہمیں صحت دے گا، فلاں بت اس سے ہم اپنی فلاں حاجت پوری کرواتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا انہوں نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی کہ اے محمد، کیا تم نے ہمیں یہ بات بتلانے کے لیے، یہ کلمہ سکھلانے کے لیے تمہیں ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا؟ تبا لکا، ہلاکت ہو تیرے لیے کہ آپ کے چچا ابو لہب، عبد العزیٰ ان کا نام ہے اور ابو لہب ان کی کنیت تھی کہ ابو لہب اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ خوبصورت تھے، ان کا چہرہ رنگ سرخی مائل تھا اور حسین و جمیل نوجوان تھے، اس وجہ سے ان کی کنیت ابو لہب تھی کہ لہب شعلے والے کو، تو اس وجہ سے ان کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ عبد العزیٰ ان کا اصل نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہلاکت ہو تمہارے لیے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس کلمے کے لیے تم نے ہم سب کو اکٹھا کیا تھا؟ تو لوگوں نے یہ کہا چلو چلو چلو، یہ تو کوئی کام کی بات نہیں ہے، چلے ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ تو سب وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ تو ابو لہب نے جو بات کہی تھی تب لقا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح سے بدلہ دیا کہ اب رہتی دنیا پر لوگ اس کو یہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب مطلب
کہ اس نے نبی کو یہ کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا کہ قیامت تک کے لیے ہم لوگ اس سے کہتے رہیں گے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو جہل تو تباہ و برباد ہو، تو ہلاکت ہو تیرے لیے، تیرے بازو ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، جس طرح سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو وہ یہ کہہ کر سارے بستی والے وہاں سے چلے گئے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ چکا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے میرے نبی جی ان لوگوں کو ڈرائیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرائیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کو آپ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اب آپ نے اپنا کام جاری رکھا، دین کی دعوت جاری رکھی، آپ بھی دعوت دے رہے ہیں۔ چند ایک صحابہ جو ایمان لائے، حضرت عثمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خبیب، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی ان کے ساتھ چند صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دین کی دعوت کو پھیلانا شروع کر دیا، دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ تو اب جب دین پھیلنا شروع ہوا تو اب کافروں کو یہ بات بڑا گزری کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جس کے پاس چل کے جاتا ہے، جسے یہ دین کی دعوت دیتا ہے، یا جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ اس کو پتہ نہیں کون سی اس کے پاس جادو ہے، کون سا اس کے پاس حربہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس چل کے جائے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، یہ اسی جو نیا دین یہ لے کر کے آیا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کے پاس چل کر آپ جاتے، آپ دین کی دعوت دیتے۔ تو ابو جہل نے ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بڑے بڑے سرداران ابو جہل تھے، اور بھی مکہ کے بڑے بڑے سرداران آپ کے چچا کے پاس چل کے آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے بھتیجے نے نیا دین لایا ہے، نیا دین لوگوں پر پیش کرتا پھر رہا ہے، نیا دین لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، تو اس دین کے پھیلانے سے، اس بات کو پھیلانے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام کر رہا ہے، یا اس کو یہ لالچ ہے کہ میں لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، لوگوں میں میرا مرتبہ بلند ہو جائے، کیا یہ چاہتا ہے؟ یا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کی کوئی حسین و جمیل خوبصورت مال و دولت رکھنے والی کسی عورت سے میری شادی ہو جائے؟ تو یہ وہ سرداران مکہ کے بڑے بڑے آپ کے چچا کے پاس چل کے آئے، کہتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ وہ سردار بنے تو ہم ان کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، وہ سردار بن جائے، ہم ان کی رعایا، ہم ان کی سرداری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کو مال و دولت کی لالچ ہے تو وہ جتنا مال چاہتے ہیں ہم انہیں عطا کر دیں گے، ہم انہیں مال جتنا انہیں چاہیے ہم ان کو عطا کر دیں گے، ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہیں کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہے تو وہ فلاں راہب ہے، فلاں نجومی ہے، اس کے پاس اس چیز کا علم ہے، ہم ان سے جا کے ان کا علاج کروا لیتے ہیں۔ اگر ان کو کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی تمنا ہے تو وہ یہ ہمیں مکہ کی جو بھی عورت کہیں گے اس سے ہم ان کی شادی کروا رہیں گے۔ تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کریں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں میں تو نہیں، آپ خود جائیں، خود جا کر ان سے بات کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں، آپ بھی چلیں۔ تو ابو طالب کو انہوں نے ساتھ لیا، بڑے بڑے سرداران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے کہا کہ کیا تم اس دین کے پھیلانے کا مقصد تمہارا کیا ہے؟ تم شہرت چاہتے ہو، ہم تمہیں شہرت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم پیسہ چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، جتنا کہو گے اتنا ہم تمہیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کسی مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکہ کی کسی بھی عورت سے کہو کہ ہم آپ کی شادی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہیں کوئی جادو وغیرہ جنات وغیرہ کا اثر ہے تو وہ بھی ہمیں بتلاؤ کہ ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ چکے، یا کوئی اور بھی بات ہے کہنے والی؟ یہ بھی ایک ادب تھا کہ آنے والے کی ساری بات خاموشی سے سنی جائے، اس کے بعد اس کو جواب دیا جائے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلا کر کے گئے
کہ ساری بات تو سنا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ یہ سب باتیں کہہ چکے، ہم تو کہہ چکے جو ہم نے کہنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیرت کی کتاب میں یہ بات صاف اور واضح موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کھول کر میری یہ بات سن لو، اگر تم سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو، تب بھی مجھے تم اس چیز سے منع کرو کہ میں دین کی دعوت نہ دوں، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچاؤں، تو میں اس بات سے نہیں رکوں گا۔ یہ میرے خدا کا حکم ہے، یہ میرے رب کا دین ہے، اس کو میں نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، تم چاہے جو مرضی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چاہے تم ساری دنیا کی بادشاہت مجھے لا کر بھی میرے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا جو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین لوگوں تک پہنچایا، لوگوں تک اس دین کو لے کر کے گئے اور ایک ایک تک چل کر گئے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، تو یہ انشاءاللہ واقعات آگے آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورۃ البقرہ۔